بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا جو دشمن ہو۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور زمین میں دھسانا وہی اتارتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ کہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے۔ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدوا جو کوئی دشمن ہو، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تبارک و تعالی کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عداوت رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ ابن سوریہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام اور حد حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ فاسقوں سے مراد منافق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ عَاهَدُوا أَحَدًا انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا عہد یاد دلایا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا
تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا، یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے۔ قرآن پاک کی عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے اور حقیقتاً وہ گردان غلافوں پر نہیں، گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دل پر جمی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنے جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ وَاتَّبَعُوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو سے برعت کا اظہار فرمایا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما بردار کر رہے ہیں نہ کہ نافرمان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں اور وہ کسی بات اور کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ اور اس پر عمل کر کے اس کو جائز حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عادت خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفر یا کلمات و افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ یہاں مزید 3 مسئلے یاد رکھیں۔ نمبر 1، جادو کفر ہے، اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 3، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے۔ عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ نیز جادو سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کی 2 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہیں۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے اور دوا شفا نہ دے سکے۔ نمبر 2، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں۔ نمبر 3، جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا
ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے. فرمایا گیا کہ اگر یہودی سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے.